وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے. تم کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو. اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تم سب کو لے آئے گا، واپسی تم سب کی اللہ کی طرف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو لکل وجہ، ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے، اور اب تو فالو کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا. اور لوگ اپنی ورتھ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ مجھے فالو کتنے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی جھوٹی بات پر ہی کیوں نہ ہو. تو بات یہ کہ زندگی میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سمت اور مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور وہ اپنی پوری محنت اور صلاحیت اس پہ صرف کرتا ہے. لیکن مومنوں کو کیا کہا گیا کہ ایسی سمت اختیار کرنا جو تمہیں جنت تک پہنچا دے، وہ راستہ اختیار کرنا جو جہنم سے بچا دے اور جنت کی طرف لے جائے. اور پھر وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ نیکیوں کا راستہ، نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، دوڑنا، شوق رکھنا، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا، ان پر استقامت اختیار کرنا. ان میں یہ نہیں دیکھنا اچھا باقی لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، نہیں، کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کی فضیلت اور اپنے وقت کی قدر پہچانے، لہٰذا اس سے ایک لمحہ بھی عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں ضائع نہ ہو. اور عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، اور اسے قول اور عمل میں افضل سے افضل کام کو مقدم رکھنا چاہیے. یہ باتیں اب آئی ہیں نا کہ پرائرٹائز کریں، امپورٹنٹ چیز کو دیکھیں، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اپنا وقت لگائیں، اپنا پرائم ٹائم، اپنی قوتیں، انرجیز، اپنی جوانی، اپنا دل دماغ. لیکن ابن الجوزی نے تو کئی سو سال پہلے یہ بات کر دی تھی، ہمارے علماء نے کوئی بات چھوڑی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ افضل سے افضل کام کیا کریں اپنے اوقات میں، بہترین سے بہترین کام، چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنا وقت نہیں لگایا کریں. اور انسان کی نیت ہمیشہ خیر پر رہنی چاہیے، نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے. ابو درداء کہتے ہیں جو شخص خیر کی تلاش میں رہتا ہے اسے وہ عطا کر دی جاتی ہے، اور جو شخص شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نیکی کے کام کرنے کا موقع ملے اسے فوری کر گزریں، کیونکہ بعض اوقات تاخیر کرنے سے، ٹلانے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر انسان سے کام ہوتا ہی نہیں. وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو نیکی کا کام ابھی کر لو. اور پھر یہ ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی خیر کی اپرچونٹی، نیکی کی اپرچونٹی آئے تو تیزی سے اس کو گریب کر لے، پتہ نہیں کس وقت وہ دروازہ بند ہو جائے. کیونکہ زندگی میں آفتیں اور رکاوٹیں اور فتنے اور بہت سی چیزیں آتی رہتی، اور موت سے تو کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں، کس وقت وہ آ جائے پکڑ کے لے جائے، پھر کیا کریں گے. اور نیکی کے کسی کام کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکی کے ہر کام میں سبقت کس طرح، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی. ایک دفعہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. آج تم میں سے کون کسی جنازے پر گیا؟ ابو بکر کہنے لگے میں گیا. آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. سبحان اللہ، فجر سے پہلے یہ سارے کام کر چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ساری نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرنے والا آخرت میں جنتوں کی طرف سبقت لے جانے والا ہوگا. آج ہی سبقت لے جانے والے بنے اور نیکی کے جو کام پتہ چلے ان کو کر گزریں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، ہرگز بھی اس سے غافل نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اور پھر چہرے کا قبلے کی طرف کرنا تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم دل کا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی دل سے بھی رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دوبارہ حکم آ رہا ہے تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ،
اور جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ تم ان سے مت ڈرو. وَاخْشَوْنِي اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تکرار کا کیا مقصد ہے؟ بار بار ایک ہی حکم کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ اس حکم کو اہمیت دی جائے کہ دس از امپورٹنٹ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کام میں کوئی سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. کیونکہ مخالفت بہت ہو رہی تھی نا، تو دلوں کو جمانے کے لیے بھی تکرار ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حکم مل جانا بھی کافی تھا، جیسے اور بہت سے احکامات میں ایک دفعہ حکم ملا اور وہ آپ نے عمل کر لیا، پھر آپ کے بعد امت نے عمل کر لیا. لیکن جب کسی چیز کی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مضبوطی اختیار کرنے کے لیے اتنی ہی قوت فراہم کرنی چاہیے، چاہے علمی ہو، دلائل کی ہو، جیسے بھی. اور پھر یہاں پر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. نعمت تمام کب ہوتی ہے؟ نعمت مکمل کب ہوتی ہے؟ نعمت مکمل ہوتی ہے جب انسان اللہ کی اطاعت پر دنیا سے جاتا ہے. ورنہ دنیا میں آپ کو اچھے دن آئے نہیں آئے، کبھی نیکی کر لی کبھی نہیں کر لی، اور آخر میں اگر نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ابرار کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، تو نعمت تمام نہیں ہوئی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. کون ہے وہ رسول جن کی بات ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کام تھے آپ کے فرائض منصبی کیا تھے؟ یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے. ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جسے تم جانتے نہیں تھے، جس کا تم علم نہیں رکھتے تھے. تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک وعدے اور ایک انعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے، انہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو وہ خود نہیں سیکھ سکتے، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت میں رہنمائی ہو اور ان کی بھلائی ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مکمل ہونے کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور ان میں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے ذریعے دین کو مکمل کیا گیا، نعمت تمام کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ ہے یہاں اتمام نعمت، رسول بھیج کر نعمت کا اتمام کر دیا گیا، اسے مکمل کر دیا گیا. اور ہم پر یہ نعمت کب مکمل ہوگی؟ جب ہم اپنے رسول سے یہ 4 چیزیں لے لیں. کیا کیا؟ کتاب کی تلاوت صحیح طور پر، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، اور وہ باتیں جاننا جن کا ہمیں علم نہیں. اب دیکھیے کہ یہاں حکمت کتاب سے الگ آئی ہے، کتاب کا ذکر الگ ہے، حکمت کا الگ. تو حکمت اصل میں تعلیم کتاب کا نتیجہ ہوتی ہے اور کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہوتی ہے، اور اسی لیے علماء نے اس سے مراد سنت لی ہے. تو حکمت اس مہارت کا نام بھی ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پہ رکھتا ہے اور صحیح طریقے پہ کرتا ہے. اور احکام اور ہدایات کا مقصد کیا ہے وہ جاننا بھی حکمت کہلاتا ہے. اور ہم کیا نہیں جانتے تھے اور جان سکتے نہیں تھے، وہ ہیں غیب کی خبریں، خاص طور پر جیسے مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، دوزخ. یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتا، یہ ہمیں رسولوں کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہیں. انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن ناقص ہے جب تک کہ وہ اللہ کے دین کو نہیں جانتا. انسان کی کمی کوتاہی کو اللہ کا دین مکمل کرتا ہے. یعنی علم کے اندر آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفرز، شاعر، بڑے بڑے رائٹرز، آتھرز، پتہ نہیں کون کون گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، کانکررز، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جزوی ہے، اتمام نعمت نہیں ہوئی. اتمام نعمت ہوتی ہے جب علم اس حد تک پہنچے جہاں انسان کی قوتیں ختم ہو جائیں، نہ وہ تجربے سے حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے مشورے سے حاصل کر سکتا، نہ کسی انسان کی تعلیم سے، نہ کسی کی عقل سے، نہ کسی کے تھاٹ سے. وہ وحی الہی مکمل کرتی.
تو اس لیے آپ دنیا میں جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو بھی نفع مند علم ہے، لیکن قرآن و سنت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ روشنی ہے جو اس علم کی بھی صحیح اور غلط میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا سکھائے گی. یہ کرائیٹیرین ہے. فاذکرونی اذکرکم، بس یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، اور جس کو اللہ یاد کرے تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے. پھر تمہیں کون سا غم آ سکتا ہے جب اللہ تمہیں یاد کر رہا ہو؟ کون سا خوف تمہیں بے چین کر سکتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہو؟ لیکن وہ کب یاد کرتا ہے؟ جب تم صرف روتے نہیں اور پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس کو یاد کرتے ہو. اور پھر یاد کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا. کس پر؟ ہر نعمت پر جو ہمیں ملی ہے. اور یہ مخلوق کی زندگی کا مقصد ہے. قرآن اس سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ، پہلا سبق ہے قرآن کا. تو ذکر جو ہے یہ شکر میں اضافہ کرتا ہے، اور شکر ذکر کی یاد دلاتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ذکر دل اور زبان سے ہوتا ہے، اور شکر دل سے محبت، اللہ کی طرف رجوع، زبان سے اللہ کی تعریف، اور جوارح سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کی خدمت. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ذکر، شکر کے بعد صبر. جس کو یہ تین کام آ گئے نا وہ تر گیا. ذکر کی عادت اور مسلسل ذکر کی عادت، ہر وقت کچھ نہ کچھ زبان سے اور دل سے اللہ کی یاد میں مصروف رہے انسان، اللہ ہے کہ کسی اور ضرورت کے تحت بولنا پڑے یا کام کرنا پڑے. اور پھر ہر وقت دل میں خوشی، شکر، نعمتوں کو یاد کرتا رہے. اور تیسرا یہ کہ جب کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرے. صبر کیا ہے؟ نفس کو گھبراہٹ اور بے صبری میں پڑنے سے اور ناراض ہونے سے روک دینا. ٹھیک ہے؟ کس کس سے؟ گھبراہٹ نکالنا اپنے اندر سے، بے صبری میں پڑنے سے اور اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول، اور زبان کو شکوہ کرنے سے روک دینا، اور اعضاء کو ایسے کاموں، ایسی حرکتوں سے روک دینا جو قابل تعریف نہ ہو، جن کی وجہ سے آپ دوسروں کی نظروں میں ہی گر جائیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنی تکلیف میں.
تو مصیبت کے وقت اچھا ادب، اچھا اخلاق، اچھے مینرز کو قائم رکھنا بھی صبر ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے. آزمائشوں کو خندہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا بھی صبر ہے. تو آزمائش میں صبر اور نماز دو طاقتور سہارے ہیں. جب بھی تکلیف آئے، جب بھی گھبراہٹ آئے، جب بھی پریشانی ہو، لوگوں سے جھگڑنے کی بجائے اور لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے بس اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم. یاد رکھیے برزخ کی زندگی روحانی زندگی ہے، جسمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مادی نہیں ہے. جہاں پیچھے صبر اور نماز کا ذکر آیا، وہاں یہاں شہادت کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں. یعنی موت ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت ایک نعمت ہے اور زندگی ہے. وہ مر کے بھی نہیں مرتے. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں. لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زندگی دنیا پر نہیں ہوتی، وہ ایک مختلف زندگی ہے. یعنی تمہاری یہ نگاہیں اس شہید کو ایک لاش کی طرح دیکھتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کو ملنے والے انعامات اور اس کی کیفیات کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اور احادیث میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں مرنے کے بعد. اور پھر صبر کا ذکر کرنے کے بعد مزید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں سے کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، کام کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے ہے، آگے کی تیاری کرنے کے لیے ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور بڑی مصیبتوں پر ہم بہت نہ گھبرائیں. انسان سوچے کہ بس یہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا، میں ضرور تمہارا امتحان لوں گا. کیوں دنیا میں کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مومن اور منافق کا فرق پتا چلے، مخلص اور دھوکے باز کا فرق پتا چلے، انسانوں کے گناہ مٹ جائیں، کیونکہ ہر تکلیف انسان کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس کے گناہ صاف کرتی ہے. اور صابر بندوں کے درجات بڑھ جائیں، درجوں میں بلندی کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کا اللہ کے ہاں درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس کی وجہ سے اس درجے تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ بہت جلد اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو ان اے وے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ ایک اور شکل میں وہ تکلیف بندے کے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی مسکین اور بڑے مجبور اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ نعمتیں بھی دیتا ہے اور اللہ آزماتا بھی ہے. نعمتیں دیتا ہے کہ شکر کر کے درجے بلند کرو، جب ہم اس پہ شکر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طرف آزمائش میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ اب شاید صبر کرے اور یہ آگے بڑھے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان نہ خود اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جانا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی امانت ہے. وہ جب چاہے اپنی امانت لے لے. جو شخص یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ ملا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ واپس لیتا تو ناراض نہیں ہوتا. جیسے ام سلیم اپنے بیٹے کی وفات پر ناراض نہیں ہوئی، کوئی چیخ دھاڑ نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ تو اللہ کی امانت ہے. اور شوہر کو بھی یہ کہا کہ اگر کوئی امانت واپس لینے آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو واپس کر دیں گے. ناراض ہو گے؟ نہیں، خوشی سے دیں گے. کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ ام سلیم کے منہ سے یہ الفاظ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ بیٹے کی وفات اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے، اب ناراض نہیں ہونا. کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ ہماری کوئی چیز کھو جائے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اور ہم اتنا صبر کر جائیں کہ میری تقدیر میں چیز تھی، بس اللہ کی مرضی ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟
صبر کرتے ہیں تاکہ اجر تو ملے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. گویا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی قدر فرماتا ہے، ان کے دکھوں پر مرہم رکھتا ہے، انہیں دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں جنتوں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ رحمت انہیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے. تو دنیا میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، ہم خود نہیں آئے یہاں. نمبر 2، ہم اور ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، سب فانی ہے. نمبر 3، آزمائشیں اور تکلیفیں بیکار نہیں جاتی، بلکہ ان کا اجر و ثواب ہمارے صبر کے مطابق ضرور ملے گا. جیسے صبر کیا تھا کس نے؟ حضرت ہاجرہ نے. لہذا صبر کرنے والوں کی اعلیٰ ترین مثال ایک خاتون کی یہاں دی جا رہی ہے. اب یعنی اس کی مناسبت سے ذکر آ رہا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ایک عورت ڈیسپریٹلی اس وادی میں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے، کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف، کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی پانی ملے، کبھی دوسری پہ. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو بھی عمرے یا حج پہ جائے گا جب تک وہاں نہیں دوڑے گا اس کا حج مکمل نہیں. صبر کرنے والوں کی اللہ ایسے قدر کرتا ہے کہ ان کے کاموں کو بھی قبول کر کے نشانی بنا دیتا ہے، لازوال کر دیتا ہے. اب جتنے لوگ چل رہے ہیں حضرت ہاجرہ کی پیروی میں اللہ کے حکم سے، لیکن پیروی تو انہیں کی ہو رہی ہے نا ایک طرح سے کہ وہ دوڑی تھی یہاں. سب کا ثواب کس کو جاتا ہوگا؟ سب سے پہلے جس نے کام کیا، اگرچہ وہ پانی کی تلاش میں تھی. تو اللہ کا حکم بڑی چیز ہے. تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ ہر نیکی کرنے والے کی قدردانی کرتا ہے. فإن اللہ شاکر علیم. ہر نیکی کرنے والے، اچھا کام کرنے والے کے لیے بڑی تسلی ہے کہ لوگ اکنالج کریں یا نہ، کوئی تعریف کرے یا نہ، کوئی ہمیں اس کا ریوارڈ دے یا نہ، کوئی ہمیں پوچھے یا نہ، کوئی ہماری عزت کرے یا نہ، کوئی ہم سے محبت کرے یا نہ، جن پر ہم نے احسان کیا ہو. لیکن اللہ تو قدردان ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ قدردانی کر رہا ہے تو پھر کوئی غم ہونا چاہیے؟ ہر وقت اس بات پہ کڑتے رہنا اور اپنی صحت خراب کرنا کہ میرے بچے میری قدر نہیں کرتے، میرے شوہر میری قدر نہیں کرتے، میرے ماں باپ میرے محنتوں کی قدر نہیں کرتے. بھلے نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے. فإن اللہ شاکر علیم. اللہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا محنت کر رہے ہیں اور وہ قدردان ہے. لیکن عمل خالص بس اللہ ہی کے لیے ہو، چاہے عبادات ہو چاہے کسی کی خدمت ہو، کیونکہ وہ بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، ان کے عمل ضائع نہیں کرے گا، ان کی نیتوں کے مطابق انہیں ضرور اجر دے گا، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے اور وہ اپنے عمل کا ثواب پا کر رہیں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یاد رکھیے، بینات اور ہدایت آنے کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے قبول بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں صرف اپنے مخصوص فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً اہل علم اگر حق کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سخت وعید ہے. یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائی ہے نا اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، اس کے منمانے مطلب نہیں نکالنے چاہیے، اس میں تحریف نہیں کرنی چاہیے، تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ لعنت نازل ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے حق کو چھپانا. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، یعنی ریورس کیا اپنے عمل کو، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غلطی کر لیں کسی بھی طرح کی، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، اگر وہ سچی توبہ کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں
پہلے سے اچھے انسان بن جائیں، اور جو غلطی انہوں نے کی تھی اس کی اصلاح کر لیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص حق کا دشمن بھی رہا ہو، لیکن اگر یہ 3 کام کر لے، کیا؟ سچی توبہ، اپنے عمل کی اصلاح، اور جو غلط کیا تھا اس کو واپس ٹھیک کر دینا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ کیونکہ یہاں پر شرط بتائی جا رہی کہ توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے۔ اگر آپ پھر وہی حرکتیں کرنے شروع ہو گئے تو پھر توبہ قبول نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر ہی کی حالت میں موت آ گئی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی بھی۔ کفر کی حالت میں موت آنا سخت سزا کا سبب ہے۔ اسی لیے جو لوگ ریورٹس ہوتے ہیں نا، جب ان کے ماں باپ یا عزیز پیارے اسلام نہیں قبول کرتے تو ان کی وفات پر انہیں ان کی جدائی سے زیادہ اس بات کا غم ہوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پھر رحمت نہیں آئے گی۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ توبہ کرنے یا اپنی حالت درست کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ توبہ موت سے پہلے پہلے ہوتی ہے، موت کے آثار نظر آ جائیں تو پھر نہیں ہوتی توبہ قبول۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، بس ایک ہی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون ہے وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق مالک مدبر نہیں۔ عبادت کی تمام صورتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، صرف وہی مستحق ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ اسی سے ڈرا جائے، سب سے زیادہ امیدیں اس سے لگائی جائیں، سب سے زیادہ تعظیم اسی کی جائے، سب سے بڑھ کر توکل اسی پر کیا جائے، اور اسی طرح سب سے زیادہ اسی کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ اس سے منہ موڑ کے اور لوگوں کو خوش کرنے اور ہستیوں کی طرف انسان چل پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیں، یعنی پرائرٹی پر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اپنے آپ کو یقین دہانی، اور خاص طور پر جب اذان سنتے ہیں نا، شعور کے ساتھ سنا کریں۔ کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اینڈ میں اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 دفعہ ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیونکہ جس کو ہم واقعی بڑا سمجھتے ہیں نا، پھر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کی بات ماننے میں۔ لیکن جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، بے وقوف سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کیسی بھی بات کرے ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کہتا ہے، اس کی کیا کہنا، اس کی بات نہیں ہم سنتے، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اس سے امپریس نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات ہے، جس رب نے سب کچھ بنایا ہم اس سے متاثر ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہمارا دماغ صحیح کام ہی نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا